کہیں ہم سیکولر خیالات کو، ذہن کی بلندگی کو، فلسفیانہ باتوں کو، اس کو تو الحاد کے ساتھ نہیں کر رہے، کیونکہ ایرسٹوٹل نے جس طرح کہا تھا نا کہ ایجوکیٹڈ مائنڈ تو ہر طرح کے آئیڈیا کو انٹرٹین کر سکتا ہے وداؤٹ ایکسیپٹنگ اٹ، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آئیڈیا بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ پہلے زمانوں میں جب بجلی کڑکی ہوگی تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یار یہ کچھ کر رہا ہے، سن نکلا ہوگا تو انہوں نے کہا اچھا سورج کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے پولی تھیزم تھا، ایک نیریٹو یہ بھی ہے، پھر کرتے کرتے مونوتھیزم اور یہ پورا آیا، پھر الیبوریٹ سٹرکچر ہوا کہ اچھا بھئی اب آپ صرف ایکسیپٹ نہیں کریں، آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے، دائیں ہاتھ سوئیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. الیبوریٹ جو ہے وہ بہت بعد میں جا کے ہوا. تو یہ طرح طرح کے نیریٹو ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ الحاد شاید اتنا نہ ہو، سیکولرزم اور ہر طرح کی آئیڈیالوجی مکس ہو رہی ہو، کیونکہ لوگ لبرل سوچ کو بھی سیکولر اور الحاد اور ساری چیزیں مکس کر دیتے ہیں. تو یہ بات آپ نے درست کی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی نیریٹیوز ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ان سے ایک طرح کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، تباہش پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے نیریٹیوز موجود ہوتے ہیں جو ریلیجیس نیریٹو کو ان کی کور سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ سوال اٹھاتے ہیں کسی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ پر، اس سے اپنے ڈسکمفرٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو جو مقابل کے اوپوننٹس ہوتے ہیں، پاورز ہوتی ہیں، وہ لازماً آپ کو لیبل کرتے ہیں، اور لیبل کر کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو فلاں بھی کرتا ہے. یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. یعنی میں خود ایک زمانے میں جس وقت مذہب کا خالص، جس کو آپ کہتے ہیں ٹریڈیشن کے اندر کھڑا ہوا طالب علم تھا، بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی تو کیوریوسٹی پیدا ہوئی، سوال پیدا ہوا، اور اس کا میں نے اظہار کیا. تو جیسے ہی میں نے اظہار کیا تو اور جو ایسے مسالک موجود تھے جو ان سوالات پر کوئی مختلف آراء رکھتے تھے، تو لیبل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، اور یہ ان سوسائٹیز میں بہت ہوتا ہے جہاں پر کریٹیکل تھنکنگ کو بطور ایک نارم کے، بطور ایک ہیومن فینومنا کے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ کلٹ ہے، اگر یہ سوال پوچھے گا تو اس سے انسیکیورٹی پیدا ہوگی. اور اگر ہم نے اس کے سوال کو انٹرٹین کیا تو بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایسے نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ جن کی خود اپنی بنائے استدلال متعین نہیں ہوتی. وہ عقیدت پر کھڑی ہوگی، وہ ٹریڈیشن پہ کھڑی ہوگی، وہ ہسٹری پہ کھڑی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مذہبی لوگ سوال کو بہت برا بناتے ہیں. تو کبھی آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ان کو تکلیف اور مسئلہ کیا ہے سوال سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال کا جو جواب چاہتا ہے انسان، وہ کسی عقلی مسلمے پہ چاہتا ہے، علمی مسلمے پہ چاہتا ہے. آپ کسی عقلیت پر کھڑے ہوئے آدمی، تجزیاتی مطالعہ کرنے والے آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو سب بڑوں نے کہا ہے، یا یہ تو یہ تاریخ میں چلتا چلا ہے، یا یہ آج تم پیدا ہوئے ہو جس کو پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو ان کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. اس لیے سوال کا رستہ ہمیشہ روکا جاتا ہے. اور سوال کا رستہ روکنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ لیبل کر دیں کہ جس کے کانسیپٹس کو سوسائٹی میں آپ ریفیوٹ کر سکیں. مثلا پاکستانی سوسائٹی میں آپ سیکولرزم کو بہت ایزیلی ریفیوٹ کر سکتے ہیں. آپ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اکثریت اپنے مذہب کے ساتھ تعلق چاہتی ہے. تو آپ جیسے ہی کوئی مذہبی انڈرسٹینڈنگ پہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ تم تو سیکولر ملک چاہتے ہو، اور آپ کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ نہیں میں ابھی اس نتیجے تک نہیں پہنچا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور ملک کے اندر کیا. لیکن وہ آپ کو خاموش کروانے کے لیے، آپ کے اوپر ایک پریشر قائم کرنے کے لیے، چونکہ کوئی بھی جو نیریٹو ہے نا اس کی اپنی میٹا فزکس ہوتی ہے، اس کے اندر ہزاروں نظریات ہوتے ہیں، اور میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک نیریٹو سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی جو ہولسٹک پکچر ہے اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار نہ کر سکتے ہوں. تو اس سے خوف کی فصیلیں پیدا ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سوسائٹی میں تبادلہ خیال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر سیگمنٹس بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بھی کچھ مذہبی حلقے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے مذہبی ڈیبیٹس ہوتی ہے. کچھ ترقی پسند لوگوں کے حلقے ہیں، کچھ سیکولر لبرل لوگوں کے حلقے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس سے کمیونیکیشن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک پرسیپشن بنتی ہے، اور جو معاملہ ابتدا میں دوسری طرف ہوتا ہے وہی معاملہ اس طرف بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے الحاد کے جو ماننے والے ہیں، سیکولرزم کے دائی ہیں، لبرلزم کے دائی ہیں، ان سے اب گفتگو کی تو آپ یقین جانیں تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا میں کسی مولوی سے گفتگو کر رہا ہوں. بالکل وہی سلسلہ. تو یہ سوسائٹی میں جب آپ بند باندھتے ہیں اور نیریٹیوز کا تبادلہ نہیں ہوتا اور سینتھیسس اینٹی سینتھیسس والا عمل شروع نہیں ہوتا، تو پھر کلٹس بنتے ہیں، جزیرے بنتے ہیں. ان کے اندر لوگ خود ہی اپنے سوالوں کے جواب اپنے جوابات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وجہ سے ہمارے ہاں مکالمے کا خاتمہ ہو گیا، اور
کوئی مکالمے کی بات کرتا ہے. ابھی میں نے آپ نے ذکر کیا ہمارے دوست ہی ہیں، بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں، حارث سلطان صاحب وہ ایتھیسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ آئیں گفتگو کریں. تو میں نے کہا ضرور. تو انہوں نے مجھے کہا یار اگر آپ کوئی بات میری میں ایسا کروں جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو، تو میں نے کہا بھئی میں آپ کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا اگر جواب نہیں ہوگا، اور اگر مجھے وقفہ لینا ہوگا تو میں کہوں گا میں آپ کی بات پہ غور و فکر کرتا ہوں. تو یہ بات ہمارے مذہبی حلقوں کے لیے بڑی پریشان کن ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک سچائی میری اور آپ کی ڈسکوری نہیں ہے. سچائی اصل میں ایک ہسٹری کا نیریٹو ہے جس کو آپ نے نسلوں میں ٹرانسفارم کرنا ہے، تو اس میں کبھی تبادلہ نہیں ہوتا. باقی جو آپ نے بات کی ہے یہ چونکہ ایک مستقل سوال ہے اگلا، کہ دنیا کے اندر پہلے پولیتھزم تھا یا پہلے لوگ اسی طرح سے خود سے اٹھے، سورج کو دیکھا، اس کو پوجنا شروع کیا، کرتے کرتے ایک کہانی جو ہمیں سنائی جاتی ہے عام طور پہ، بڑی معروف کہانی ہے، اور پھر اس کے شواہد میں بھی کچھ چیزیں آرکیولوجی کی جمع کر لی جاتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں دنیا کی قدیم ترین تاریخ سے ہمیں بت پوجنے کے آثار ملتے ہیں یا شرک کے آثار ملتے ہیں. تو یہ جتنے نیریٹو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نیریٹو جب ہم بناتے ہیں اور جب ہمارے یہاں کوئی فنومنا بنتا ہے تو اس کی جو آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں وہ کتنی مستحکم ہیں. اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی نیریٹو، اس وقت براہ راست تو یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارات کروں گا تاکہ آپ کے آگے بھی بات بڑھ سکے. بہت سارے ایسے نیریٹوز ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ کلوز ملتے ہیں، اور ان کلوز کو سامنے رکھ کر ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے جس کے ڈاٹس پھر ہم ان مسنگ پوائنٹس میں اپنے تخیل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اگر مکے کے اندر سیلاب آ جاتا اور پورا حرم سیلاب میں ڈوب جاتا اور وہاں پر مٹی کے ڈھیر آباد ہو جاتے. آج اگر ہم اس جگہ کو جا کر کھدائی کر کے آرکیولوجیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کا معبد تھا، تو ہمیں جو شواہد وہاں سے ملتے وہ صرف شرک کے ملتے، اس لیے کہ 300 سے زیادہ بت وہاں پہ موجود تھے. تو ہسٹری کے ذریعے جس وقت آپ کوئی ایک نیریٹو اٹھاتے ہیں کسی جگہ پر، یعنی خود وہ جگہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ توحید کا عالمی مرکز بنایا گیا تھا، وہ شرک کا ناپاک اڈا بن گیا. اور وہاں پر اگر اس موقع پر کچھ طوفان سیلاب آتا تو آج ہمیں وہاں پر ماہر آثار قدیمہ مورتیاں نکال کے بتا رہے ہوتے کہ دیکھیے اس جگہ سے تو شرک کا آغاز ہوا تھا. یہ بعد میں لوگوں نے مختلف نیریٹوز بنا لیے. تو ہم جانتے ہیں اس جگہ کی جو اپنی تاریخ ہے، وہ تاریخ جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے بائبل میں، وہ نقل ہوئی ہے کہ وہ جگہ اول دن سے عبادت کی جگہ تھی، مسلمانوں کا اس کو قبلہ بنایا گیا، معبد بنایا گیا، سیدنا ابراہیم نے اس کی تعمیر کی. تو ہمارے جو ہسٹوریکل نیریٹوز ہیں اس کے اندر وہ جگہ توحید کا عالمی مرکز ہے. لیکن کوئی آرکیولوجی کا ماہر اٹھے گا اور اٹھ کر کوئی مورتی نکال کے میرے پاس لائے گا اور اس سے پورا مقدمہ برآمد کر لے گا. اچھا، پھر جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ جی ابتدائی انسانیت میں یہ ہوا ہوگا اور اس کے لیے شواہد پیش کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پہلے طے کرنا پڑے گا کہ انسانوں کی عمر کیا ہے. تو وہ عمر جاتی ہے لاکھوں سال تک. اب تو نیریٹوز جو بننا شروع ہوئے ہیں اس میں خود فاسلز کے ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 10 20 30 ہزار سال کا، لاکھوں سال کا. تو ان لاکھوں سال میں جو آپ کے پاس معلوم ہسٹری ہے، کیا وہ 4-5 ہزار سال سے زائد کی ہے؟ پھر اس کے بعد جو فاسلز آپ کو ملتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک مقدمہ اخذ کرتے ہیں، یا جو آثار ملتے ہیں، دیواروں پہ کندہ نقوش ملتے ہیں، کچھ آپ کو مسودات مل جاتے ہیں، کچھ مخطوطات مل جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. تو ان کی بنیاد پر جب آپ کو نیریٹو اخذ کرتے ہیں، کس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے؟ مذہب کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو جو ٹولز ہیں نالج کے، ان کا بہت بہیمانہ استعمال ہوتا ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے جو علمی مقدمہ ہے وہ علمی نہیں رہتا، وہ جذباتی مقدمہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ مذہب کے بارے میں، جی مذہب خوف کی نفسیات سے پیدا ہوا ہے، مذہب انسان نے اس لیے پیدا کیا ہے. جب مذہب کا موجودہ جو کانٹینٹ ہمارے سامنے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جن چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے وہ یونیورسل چیزیں ہیں جو آج بھی میری اسی طرح ضرورت ہے جیسے پہلے انسان کی تھی. یعنی پہلے انسان نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ میں اگر پیدا ہوا ہوں، مجھے اگر اللہ نے اخلاقی شعور دیا ہے، جمالیاتی حس دی ہے، عقلی شعور دیا ہے، میں تزئین و آرائش کرتا ہوں، میں نظام بناتا ہوں، میں بچے پیدا کرتا ہوں، میں دنیا میں نکلتا ہوں، میرے اندر کچھ انسٹنکٹس رکھ دی گئی ہیں، میری ایگو ہے، میرے اندر ڈومیننس کی انسٹنکٹ موجود ہے، تفوق کی، برتری کی جبلتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پہلے انسان میں تھیں وہ آج بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو جو ضرورت پہلے انسان کی تھی وہ میری ضرورت ہے آج.
یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں اس نیریٹو کو برسبیل تنزل 2 منٹ کے لیے مان لوں کہ پہلے انسان نے سورج چڑھتے ہوئے دیکھا اور گھبرا کر اس نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور خوف کی نفسیات سے کرتے کرتے یہ پیدا ہو کر 5 نمازیں انہوں نے بنا دی ہیں. تو آپ جو بھی مقدمہ لے آئیں، میرا سوال آج بھی وہی ہے جو پہلے انسان کا تھا کہ اگر سورج نیچے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کون سی قدرت ہے؟ یعنی کائنات کو بنایا کس نے؟ اس کی تدابیر امور کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تخلیقی عمل الٹپ ہو گیا ہے، اس کے اندر یہ جو اتنی گناگو، اتنی رنگا رنگی، اتنی معنویت، اتنی عطا گہرائی ہے، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور میں بطور انسان کے جب غور و فکر کرتا ہوں تو تاریخی مباحث، مذہب خوف سے پیدا ہوا تھا یا شوق سے پیدا ہوا تھا، یہ میرے لیے ہسٹری کا موضوع ہوتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑے سوالات ایگزسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، میری وجودی حقیقتیں ہوتی ہیں. یعنی کائنات کیسے بنی تھی، انسانوں نے ماضی میں کیا کیا، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میرے لیے اصل اہمیت ہوتی ہے کہ میں کون ہوں. تو میں پیدا ہوا ہوں، میں خود شادی کرتا ہوں، میں بچے پیدا کرتا ہوں، تو تخلیق کا عمل میرے ہاتھ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ سوال میرے ہاں اسی طرح سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں تو میرا بنانے والا کون ہے؟ کائنات بھی اگر ثابت ہو جائے بنائی گئی ہے تو اس کے بھی بنانے والے کو ہم ڈھونڈیں گے. تو دنیا کا کوئی نیریٹو ایسا نہیں ہے جس نے سوال کو ایڈریس نہ کیا. الحاد بھی اسی سوال کو ایڈریس کرتا ہے، بس جواب مختلف ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو بنانے والا ہے، اس کے لیے امپیریکل ایویڈنس، اس طرح حسی مشاہدہ ہوتا ہے، وہ میں نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں کائنات کو خدا مانتا ہوں. تو صرف جوابات کا فرق ہے، سوال دونوں کے ہیں یکساں.